بعد خطا فرمائیں گے، مومنین سے شرکت کی التماس ہے۔ اب آپ کے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ پروفیسر حافظ تصدق حسین آف لاہور خطاب فرمائیں گے۔ جناب قبلہ علامہ پروفیسر حافظ تصدق حسین صاحب آف لاہور۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں، صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مجلس مخصوص و منصوب ہے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے اسی حوالے سے جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لفظوں میں چھوٹی ہے مگر کمال میں سب سے بڑی۔ دیکھیں میں نے کیا عرض کیا، لفظوں میں چھوٹی ہے، کمال میں سب سے بڑی ہے۔ ابھی میں بحث کروں گا، جو حضرات توجہ نہیں فرمائیں گے انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ آئی ہے؟ جو ابھی سے توجہ فرمائیں گے انہیں سمجھ آ جائے گی۔ ہے چھوٹی صورت، اس چھوٹی صورت میں جو خالق لفظیں استعمال فرما رہا ہے انہی لفظوں پہ ابھی میں بحث کرتا ہوں۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے انا، یہ انی کی جمع ہے۔ انی مانے میں، اللہ میں نہیں کہہ رہا، انا ہم کہہ رہا۔
توجہ فرمائیں سی بہت. انا ہم، دیکھیں انا مانے میں، نحنو مانے بھی ہم. نحنو کی لفظ بھی ہم کے معنی میں آتی ہے، لیکن انا بھی ہم کے معنی میں آتا ہے. خالق نے انا لگایا، ہم نہیں لگایا. ہائے 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 ہائے. دیکھیں اللہ نے یہاں انی کی جمع انا لگایا، انا کی جمع نحنو نہیں لگایا. انی مانے میں. چونکہ خالق اسی لفظ سب سے پہلے اسی انی کو استعمال کیا اللہ نے. انی کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ. غور نہیں فرما رہے. معلوم ہوا انبیاء انی میں آتے ہیں، فاطمہ انا میں آتے ہیں. غور نہیں فرما رہے. صحیح بحث کر لیا. انی میں. اب انی جب انی میں، وہ تو ایسی میں ہے جس کی حقیقت کو یا وہ جانتا ہے یا جس کے لیے انا کہا ہے وہ جانتا ہے. یہ 14 معصومین جانتے ہیں. ہم اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں. وہ بے خبر ہے. بے خبر ہمیں باخبر کرنے کے لیے فرما رہا ہے انا. اب یہاں ایک لفظ اور بھی آگے، ایک انا اور نا مل گئے دو. انا یقیناً، اللہ فرما رہا ہے یقیناً. اب انا بھی آ گیا، یقیناً بھی آ گیا. یہ یقین صفت کا نہیں ذات کا ہے. انی ذات میں آ رہی ہے میں. انا یقیناً ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے. احد کہہ رہا ہے ہم نے. غور نہیں فرما رہا ہے. ذرا ذہن میں اس کے تصور دینا. خدا جانے احد نے ہم کس بنیاد پہ کہا. ہم نے، میں ایک عجیب بحث کرنے لگا ہوں میرے بھائی. ہم نے، خالق فرما رہا ہے ہم نے اعطینا کا. ہم نے، یہ پھر اعطینا اے جمع پھر ہم آ گئی. ہم نے، اس ہم دو جب آ جائیں نا، نا بھی ہم اور انا بھی ہم، تو اس کا ترجمہ یوں بن جاتا ہے ہم ہی نے. غور نہیں فرمایا. ہائے ہائے. اب کتنا وزن ہو گیا. دیکھیں دو جمع ملی تو وزن کتنا ہو گیا. ہم ہی نے. خالق فرما رہا ہے ہم ہی نے اعطینا کا منے رسول خدا علیہ السلام. اے میرا حبیب، ہم نے، توجہ فرمائے، ہم نے تمہیں عطا کی ہے. میں نے نہیں، ہم نے. ہم نے تمہیں اعطینا کا، ہم نے تمہیں عطا کی ہے. میری گل سمجھ رہی ہو؟ معلوم ہو گیا جب عطا دی جا رہی تھی رسول تھے. کا خطاب بتا رہا ہے کہ صحیح موجود ہیں. ہم نے تمہیں، میرا حبیب آپ کو کیا عطا کی؟ کوثر عطا کی. کوثر کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ. اللہم صلی علی، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے، میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب اس ہم میں رسول شریک نہیں ہے، چونکہ رسول کو تو دی جا رہی ہے. رسول خدا علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، کوئی شے ہے دی جا رہی ہے. اور جناب سیدہ، دیکھیں اب میں اس میں عرض کروں
خوش ہو جایا۔ جب اس ہم میں جناب رسول خدا شریک نہیں ہے تو پھر علی بھی شریک نہیں ہے، پھر کوئی بھی شریک نہیں ہے، یہ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر، اب جو عطیہ دیا جا رہا ہے یہ بھی شریک نہیں ہے ہم میں۔ اب اس ہم میں سیدہ پاک بھی شریک نہیں، سرکار دو عالم رسول پاک بھی شریک نہیں۔ جب حضور ہی شریک نہیں تو اس کے ہوتے ہوئے پھر اور کوئی بھی شریک نہیں۔ اس لا شریک نے جی میں نہیں دیا وہ گل ہے تو میں دیکھ لوں ہوں۔ اچھا دعا کے لیے ٹھیک ہے۔ ہم نے آتوینا کا میرا حبیب، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے عطا کی۔ یہ جو ہم ہے یہ اظہار ہو رہا ہے، اللہ اپنی عظمت کا اظہار کر رہا ہے۔ حبیب ہمارے پاس ایک ایسا عطیہ ہے کہ جس کو ہم ہی عطا کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا عطا کر سکتا ہی نہیں ہے، سکتا ہی نہیں ہے۔ اب جو اللہ نے ہم کہا، ہم وہ رسول کی بنیاد پہ ہم نہیں کہا، غور نہیں فرما رہے، کسی معصوم دوسرے کی بنیاد پہ بیہاف پہ ہم نہیں کہا، ہم کہا صرف اور صرف جناب سیدہ کے ہونے کے سبب سے۔ معلوم ہو گیا سیدہ وہ کمال ہے، ایسا عطیہ ہے، ایسا کہ جس کے لیے اللہ کو انی کی بجائے ہم کہنا پڑا۔ یہ کتنا بڑا عطیہ ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کی بنا پہ اظہار عظمت کیا، اپنی عظمت کو ظاہر کیا ہم کہہ کر۔ اب میری طرف دیکھیں، توحید نے دوسرا پہلو کو، توحید نے سیدہ کی ہی بیہاف پر اپنی ذات کو میں سے ہم کہا۔ پھر میں جملہ کہوں، ذرا بات مجھے کیا کرنی ہے۔ اللہ نے توحید نے جو وہاں کمال ہی کمال ہے، اس توحید نے جو احد بھی ہے، یکتا بھی ہے، تصور سے بھی ماورا ہے، اس نے ہم میں شمول مساوات نہیں، کوئی بھی اس ہم میں شریک نہیں۔ جب شریک نہیں تو اب کون ہے عطیہ؟ کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ۔ تو معلوم ہو گیا جناب سیدہ اتنا، میری طرف دکھایا ہو لفظ میرے پاس اب کوتا ہے، اتنا بڑا اللہ کا عطیہ ہے کہ اللہ نے پہلے اپنی عظمت کا اظہار کیا، پھر فاطمہ کا ذکر کیا۔ پہلے حیدری، پہلے اپنی عظمت کا اظہار کیا، پھر سیدہ کا ذکر فرمایا۔ تو معلوم ہو گیا عظمت کے اظہار کس کے بیہاف پہ ہوا؟ جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا۔ اس کو اللہ نے اپنے ہم کا، ہم کے اظہار کا، خدا جانے کیسی عطیہ ہے سیدہ۔ اگر آپ کہیں تو اسی ہم کو میں اپنے لفظوں میں بیان کر کے اللہ یہی کہنا چاہتا ہے، میرے کل دین کی مرکزی بنیاد ہی فاطمہ۔ میں نہیں سمجھ لیا ہے
हैदरी। मेरे पूरे दीन की दीन मैं लफ्ज़ कहूँगे, अगर इजाज़त दें तो मैं कहूँ मेरे खालिक फरमा रहे हैं, उनका और गौर फरमाए से, ये तवज्जो नहीं फरमाएंगे समझ नहीं आएगी। मेरे निज़ाम रबूबियत की मरकज़ का नाम फातिमा। मेरी रबूवत शुरू ही फातिमा से होती है। मैं लफ्ज़ कह दूँ, मेरी रबूबियत की मरकज़ ही फातिमा है। जहाँ फातिमा का कमाल मुकम्मल होता है, वहीं उलूहियत का कमाल शुरू है। समझ आई मेरे बुक? इसलिए हम की लफ्ज़ में कितना वज़न हो गया, कितना वज़न हमने ही। तो अब अल्लाह ने बीबी पाक के हवाले से हम अपने आप को इजहार अज़मत के लिए फरमाया। ये वो सैयदा पाक है जिसे भेज तो मैं दे रहा हूँ, अतिया दे रहा हूँ रसूल को। ये अता में है, अता में सैयदा अता में है। अता जिसे की जाती है लुगत में है। मैं क्या कहूँ, अभी बहस करूँगा फिर आपको समझ आएगी। अता के लिए मुतावा का होना ज़रूरी है। मीम तोए अलिफ वा ऐन, मुतावा वो होता है। ये अता दी ही उसको जाती है जिसको इस अता के लेने की काबिलियत है। और फरमाए मेरी गल सुना है, समझाए सही। हैदरी ये उन गल गौर कराए से। अता के लिए क्या होता है? मुतावा। मुतावा, इस मुतावे के माने हैं जो चीज़ दी जा रही है उसको कबूल करने की सलाहियत हो। हाय कबूल करने की सलाहियत हो। मालूम होता है सलाहियत हो। रसूल भी कबूल करने के लिए सलाहियत रखता हो। अगर रसूल के लिए रज़ी अल्लाह नहीं है तो फिर फातिमा को रज़ी अल्लाह ना कहा। गौर नहीं फरमा रहे। समझ आई मेरी बात की? मुतावा क्या होना चाहिए? मुतावा, जरा मुतावा मैं फैलाता नहीं। मुतावा यानी हमने ऐ रसूल तुम्हें फातिमा अता की। अब मैं एक लफ्ज़ कहूँ, अता में एक एहसान भी होता है, अता में फजल होता है, जज़ा में अदल होता है। सैयदा फाजिल में आई है, फाजिल में। मैं लफ्ज़ कहूँ अगर आप खुश हो जाए, मैं लफ्ज़ कहूँ रसूल के घर सैयदा फाजिल में आई है, अली के घर आदिल में आई है। मेरा ख्याल समझ आया। हैदरी हाँ सैयदा हैदरी, सैयदा पाक रसूल के घर में फाजिल में आई है, जनाब अली के घर में आदिल में आई है। आदिल में ओ बेखबर दुनिया, आदिल में आई है। आदिल वहाँ होता है जहाँ हक हो। फिर कायनात में सैयदा है ही अली का हक। गौर नहीं फरमा रहे, कोई गैर है।
سیدہ یا حیدری، ایسی باتیں سنا کرے میرے بھائی، سنا کرے۔ رسول کے گھر بطور احسان آئیے، احسان میں فضل ہوتا ہے، جزا میں عدل ہوتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، بی بی جزا میں علی کے گھر عدل میں سے آئی ہے۔ جب علی سیدہ پاک جناب علی کے گھر میں، اجے نہیں سمجھ آئی آپ کو، عدل میں آئی ہے، تو پھر قیامت والے دن عدل علی کرے گا، اللہ نہیں۔ پھر قسیم النار والجنہ علی ہوگا۔ حیدری، سمجھ آئیے۔ پھر حاکم یوم الدین کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ مالک یوم الدین۔ ادھر بحث نہیں کرنی مجھے، ادھر جانا ہی نہیں، علی حاکم یوم الدین۔ اب اسی سیدہ کو اللہ نے عطیہ دیا، عطیہ بنا کے عطا کیا، ٹھیک ہے، عطا کیا۔ کب کیا بھلا فرمائیں؟ اب میں پڑھنے لگا ہوں یہاں سیدہ کے بارے میں۔ جو حضرات تھوڑی سی توجہ نہیں فرمائیں پھر بات سمجھ نہیں آئے۔ یہ السلام علیکہ یا حاکمہ یوم الدین، جناب علی علیہ السلام کی زیارت پاک ہے، 13 رجب کو آپ پڑھتے ہیں۔ سلام ہے، اے اس سے پہلے سلام، السلام علیکہ یا نفس اللہ ہے، اے اللہ کے نفس میرا سلام ہے۔ جناب علی کے لیے لفظ ہے حیدری۔ اس کے بعد دوسری لفظ آئی ہے السلام علیکہ یا حاکمہ، لمبی بحث آپ کو آتی ہے، یوم الدین، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب سیدہ پاک کی بھی ایک زیارت ہے، اسی زیارت پہ تھوڑی سی میں بحث کرتا ہوں، بحث، اسی بحث کو پھر اسی بحث سے ملاتے ہیں، پھر بتاؤں گا رسول کیا ہوتا ہے، امام کیا ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے۔ گل سمجھ آئیے۔ اب خالق جناب سیدہ پاک کی، میں نے اس پہ اشرے پڑھے ہیں، اس پاک سیدہ پاک کی زیارت پہ، غالباً میں نے یہاں بھی پڑھا ہوگا۔ السلام علیکہ، جناب سیدہ طاہرہ کی ایک زیارت ہے جو اتوار والے دن پڑھی جاتی ہے آپ کی اطلاع کے لیے۔ السلام علیکہ یا ممتحنتو، السلام، پریشان نہیں ہونا، آپ سنتے رہے، السلام علیکہ یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک وکنت لما امتحنک بہ صابرتن۔ ہائے 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 ہائے، توجہ فرمائے میرے سائیں۔ السلام علیکہ، ہم زیارت میں ہمیں حکم ہے کہ ایسی زیارت پڑھو جسے ہمیں سمجھ نہیں آتی، لفظیں کہنی ہیں، لفظیں ہی دہرانی ہیں، تم صرف لفظیں دہراؤ تمہارے لیے زیارت ہو گئی، تم حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ السلام علیکہ، سلام ہو علیکہ، آپ سلام کرتے، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر بی بی پاک سیدہ طاہرہ، آپ پہ سلام۔ خدا جان عالمین سلام کرنے والے ہیں، مرکز سلام ایک ہے، سیدہ سلام، تمام سلام کریں۔ السلام علیکہ،
سلام ہو آپ پر یا ممتحنتو، اے امتحان لی جانے والی. غلط مشکل ہوگی نا. یہ امتحان دینے والی نہیں، ہائے ہائے، امتحان لی جانے والی. ممتحنتو مفعول کا صیغہ ہے، امتحان دینے والی نہیں. اگر دینے والی ہوتی تو پھر اس میں بی بی کا خود ارادہ ہوتا. یہ امتحان لی جانے والی ہے. پھر جب امتحان لی جانے والی ہے تو پھر لینے والا کون ہے؟ اس امتحان کا لینے والا کون ہے؟ پریشانی ہونا. کون ہے لینے والا؟ امتحان یا ممتحنتو، اے امتحان لی جانے والی. ایک لفظ میں ضرور کہوں گا، امتحان وہ لیتا ہے جو نتیجے سے بے خبر ہو. جب اللہ رہ رہا ہے پھر نتیجے میں کچھ اعلان کرنا چاہتا ہے. امتحان کون لیتا ہے؟ آپ کے امتحانات ہوئے، ہمارے بھی ہوئے. ہم امتحانات دے دے کے یہاں تک پہنچے. دیے اس لیے جاتے ہیں کہ صلاحیت معلوم ہو، قابلیت معلوم ہو. پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کتنی نمبر لیتا ہے. 33 نمبر لے کے 70 نمبر کا پتہ ہی نہیں پاس. السلام علیکہ یا ممتحنتو. توجہ فرمائیں صحیح. میں اس لیے ذرا ایسا کہہ رہا ہوں، یہ ذرا سمجھنے کی بات میں کرتا ہوں. سلام ہو آپ پر اے امتحان لی جانے والی. امتحانک اللہ الذی خلقک، تیرا امتحان اس نے لیا جس نے تجھے بنایا ہے. یخلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے ایجاد کیا ہے. اس میں کئی لفظیں آ سکتی ہیں. اس خلق کے معنی میں 11 معنی ہیں. قبل دیکھیں، امتحانک اللہ الذی خلقک، جس نے تیرا امتحان لیا. کب امتحان لیا؟ توجہ فرمائیں. قبل ان یخلقک، تجھے پیدا کرنے سے پہلے تیرا امتحان لیا. میرے خیال اچھی نہیں لگی بات. کائنات نثار ہو جائے اس جملے پر. اللہ نے تیرا امتحان لیا. کب امتحان لیا؟ قبل ان یخلقک، ابھی اس نے تجھے پیدا نہیں کیا. پیدا ہونے سے پہلے امتحان لیا. پیدا ہونے سے ذرا مشکل ہے نا یا نہیں ہے؟ شکر ہے، صحیح، شکر ہے، اچھی بات ہوگی. یہ چونکہ یا علی قبل، یہ قبل کے لفظ اس وقت زمانہ نہیں تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے. قبل ان یخلقک، تجھے پیدا کرنے سے پہلے تیرا امتحان لیا. توجہ فرمائے میرے بھائی. بچے بے شک کھیلتے رہیں، باتوں میں رہے. جو بزرگ تشریف فرمائے میری طرف دیکھیں. تیرا پیدا ہونے سے پہلے، بہت بڑی بات آج میں نے سنانی ہے آپ کو. پیدا کرنے سے پہلے اس نے تیرا امتحان لیا. وَكُنْتَ لِمَا امْتَحَنَكَ بِهِ صَابِرَةً، ابھی تو بنی ہی نہیں ہے، امتحان میں صابرہ ہو گئی. غور نہیں فرما. کنت لما امتحانک، جب تیرا امتحان لیا گیا. قبل ان یخلقک، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی. غور فرما رہے، پیدا بھی نہیں ہوئی بی بی پاک. خالق نے پیدا بھی نہیں کیا اور نتیجہ بھی بتا دیا. کوئی گل سمجھ آندی بھی ہے؟ ابھی پیدا بھی نہیں فرمایا،
قبل ان یخلقک کے پیدا کرنے سے پہلے تو نے امتحان لیا، وَكُنْتِ لِمَا امتحنک بِهِ صَابِرَةً، بی بی اس امتحان میں جو تو نے خلقت سے پہلے لیا۔ معلوم ہوتا ہے جو خلقت سے پہلے بھی موجود ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے، کتنی بڑی بات آئی ہے۔ وَكُنْتِ لِمَا امتحنک بِهِ صَابِرَةً، جب اس نے تجھے خلقت سے پہلے تیرا امتحان لیا تو اس امتحان میں صبر کرنے والی پائی گئیں، تو نے اس امتحان میں صبر کیا۔ پھر میں جملہ کہوں، تو نے بی بی تو نے اس امتحان میں صبر کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خود خالق۔ صبر پیدا کرنے سے پہلے امتحان لیا۔ امتحان جو پیدا ہونے سے پہلے امتحان دے، اس امتحان کا معیار جزوی نہیں ہوگا۔ جو امتحان وہ چاہتا ہے کلی ہوگا۔ پھر میں لفظ کہوں، وہاں بی بی نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے امتحان نہیں دیا، وہاں نساء ہونے کی حیثیت سے امتحان دیا۔ اجے نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو رسول کی جناب سیدہ سے اللہ نے امتحان لیا، اور وہ امتحان میں کیا ہو گئی؟ صابرہ ہو گئی، صبر کرنے والی، صبر کرنے والی۔ جب صبر کی لفظ آئی پھر بی بی کو کامل نساء ہونا ضروری ہے۔ کامل نساء، نساء صنف کو ظاہر کرتا ہے۔ میرا خیال یہاں میں نے کل نساء پہ بحث کی ہے یا نہیں؟ اچھا ابھی نہیں ہوئی، اچھا یہاں پڑھائی نہیں، وہ خمسے میں پڑھیں گے، پھر بتاؤں گا نساء کسے کہتے ہیں۔ یہاں جو بی بی ہے، جو بی بی نے امتحان دیا وہ نساء کی بنا پہ دیا، نساء صنف کو ظاہر کرتا ہے۔ نساء کہتے ہیں پہلے بیٹی، پھر زوجہ، پھر ماں۔ معلوم ہوا بی بی نے جو امتحان لیا وہ دیا، اللہ نے لیا، اور اس امتحان میں آپ صابرہ ثابت ہوئی، صابرہ ہوئی۔ جب ہوئی تو کسی کا صبر، کسی کا صابرہ بی بی پہلا صبر رسول کو جو دیا کس کی بنا پہ؟ بیٹی کی حیثیت سے دیا یا نہیں؟ معلوم ہو گیا یہاں یہ جو بیٹی کی حیثیت سے، جی ٹھیک ہے، بات مشکل ہے، یہ ہونے گل ایک بہترین گل آنے لگی ہے۔ شاہ جی بہت اچھی بات، یہ بات بیان ہی نہیں ہوئی۔ بی بی نے جو صبر دیا وہ نساء ہو کے، نساء کی تین صنف ہیں، بیٹی، زوجہ، ماں۔ ماں مقصد ہوا صبر بی بی نے کیا، اور اس صبر میں جب بی بی بیٹی ہے تو پہلا صبر کس کا ہوگا؟ بابا کا۔ معلوم ہوا رسول کا جتنا صبر ہے اس کا اظہار بی بی نے پہلے کر کے صابرہ بن گئی۔ بہت بات بڑی میں بات کر رہا ہوں، خدا کے ایسا ہی خدا کے واسطے۔ بی بی جو صابرہ بنی صنف کے لحاظ سے، میری طرف دیکھیں گل سمجھ نہیں آئے گی پتر ہے، بی بی جو صابرہ بنی، میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ تو اب معلوم ہوگا جو باپ پہ جتنی مصیبتیں آئیں گی، یہ آنا دلیل ہے کہ مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس کا صبر کون کر رہی ہے؟ سیدہ پاک۔ بابے کا صبر ظاہر سیدہ،
साबिरा सैयदा हैं, है बाप का सब्र। उस सब्र का इजहार कैसे हो रहा है? सैयदा से। सब्र, जो सब्र बाप की वजह से हुआ, बाप ने भी तो सब्र किया ना, लेकिन वो सब्र का इजहार कैसे हुआ? जनाब सैयदा से हुआ। मेरी बात गौर से समाअत फरमाए मेरे भाई, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। उसका इजहार जनाब सैयदा से हुआ। मालूम होगा बाप का सब्र का मजहर कौन हुई? सैयदा। बाप का सब्र भी सैयदा से जाहिर हुआ उस इम्तिहान में। बाप का सब्र भी सैयदा का सब्र। फिर आ गया दूसरा, शौहर का सब्र भी, शौहर का सब्र भी जनाब सैयदा के हवाले से। सब्र सैयदा ने किया, सब्र मुसीबत शौहर पे आई, सब्र सैयदा ने किया। हाय। फिर बेटे का सब्र भी, बेटू का सब्र भी किसने किया? सैयदा ने किया। सब्र का मजहर बनी जनाब सैयदा। रसूल के सब्र का भी मजहर सैयदा, इमामत के सब्र का भी मजहर सैयदा। हुन समझ आ गई इतनी? मजहर सब्र का मजहर कौन बनी? सैयदा। वो सब्र आके जाहिरन करेंगे दुनिया में। सैयदा का इम्तिहान सब्र पहले हो गया। हाय हाय। अब ये सैयदा का जो सब्र है, सब्र ये सिर्फ सैयदा का नहीं, उस सैयदा की वजह से, सब्र की वजह से रसूल का भी सब्र होगा, वहाँ अली का भी सब्र होगा। सैयदा की वजह से, सैयदा पाक की वजह से अली का सब्र भी होगा, इमामत का सब्र भी होगा, रिसालत का सब्र भी होगा। सब्र होगा सैयदा की वजह से। वो जब आएंगे सब्र करेंगे। सैयदा ने आने से पहले सब्र किया। मैं एक आयत पढ़ता हूँ, बस आप बात समझ जाएं। अब खालिक फरमा रहा है, वजअलना मिनहुम, वजअलना, तो जो फरमाए, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बेअमरिना लम्मा सबरू। हमने इमाम बनाए, गौर नहीं फरमा रहे, हमने इमाम बनाए। वजअलनाहुम, उनको हमने इमाम बनाया। अइम्मतन, ऐसे इमाम बनाए, यहदूना बेअमरिना, जिन्होंने हमारे अम्र की हिदायत की। कब बनाया? जब उन्होंने सब्र किया। हाय हाय हाय। सब्र तो सैयदा ने किया। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सब्र किसने किया? सैयदा ने किया। सब्र किया सैयदा ने। अल्लाह कह रहा हमने इन्हें इमाम बनाया सब्र की वजह से। जब उन्होंने सब्र किया, सब्र तो सैयदा ने किया। अब मैं जुमला जरूर कह दूं, इसीलिए अल्लाह ने सब्र का मरकज सैयदा को बनाया। जब सैयदा को बनाया, फिर तारुफ चादर ततहीर में सैयदा से कराया। और समझ आ रही है मेरी जुमले की मेरे भाई? अली 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 अली। मेरे ख्याल में बात समझ जरा मुश्किल हो रही है। कोई गल समझ आइए थोड़ी जी? अच्छा, शुक्र है शुक्र है। अब जब शर्त लगा दी अल्लाह ने कि मैं इमाम बनाऊंगा ही, उन्हें बनाया ही मैंने इसलिए है कि उन्होंने सब्र किया। सब्र तो सैयदा ने किया। फिर मैं जुमला कह दूं,
اگر سیدہ نہ ہوتی تو یہ عہدے ہی نہ ملتے۔ او بے خبر دنیا، ہائے 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 ہائے، اگر اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، ذاکر صاحب مردہ علی، میں کرتا ہوں ذاکر صاحب آگے۔ اچھا اگر تشریف لائیں بیٹھے ہیں، انہیں کہو کہ آ جائیں، میں تھوڑا سا مسائل بھی پڑھوں گا، آ جائیں جی، بسم اللہ، ہماری بات بھی وہ بھی سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ، صحیح آونجو، صحیح آگے سی، آگے ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ رستہ دے دو میرا پتر، رستہ دو، صحیح کو رستہ دے دو۔ زیادہ وقت ہو گیا، میں وہ بھی آئے نا، میرے بھائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ آؤ سی، بسم اللہ، بسم اللہ، طبیعت ٹھیک، میں تمہیں تکلیف دیتی ہے، میں دو دن۔ اللہ اکبر یا رسول علی تو گل سمجھ آئیے، مسیح سیدہ پاک کی بات ہو رہی ہے۔ صبر، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ، آج تئیں کہیں مولانا نے یہ گفتگو لکھی ہی نہیں ہے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ صبر کی بات کسی نے لکھی ہی نہیں ہے۔ ترجمہ تو کر دینا آسان ہے، دلیل دینا مشکل ہے۔ تو صبر کس نے کیا؟ سیدہ پاک نے۔ سیدہ پاک کے صبر پر رسول کو نبوت ملی، علی کو امامت ملی، پورے ائمہ کو امامت ملی۔ صبر سیدہ کا ہے، چونکہ امامت دینے میں صبر شرط ہے۔ انہوں نے صبر کیا، کریں گے نہیں کیا۔ یہاں آ کے صبر کرنا اور ہے، وہاں صبر انہوں نے نہیں کیا، سیدہ نے کیا۔ اسی لیے جب چادر تطہیر میں بی بی آئیں تو رسول بحیثیت خاتم المرسلین امام الانبیاء بیٹھے ہیں، جناب علی امیر المومنین امام المتقین ہو کے بیٹھے ہیں، جناب حسنین امام ہو کے بیٹھے ہیں۔ تعارف ان کا نہیں کرایا، عہدیدار وہ بیٹھے ہیں، تعارف سیدہ سے کرایا۔ پھر مانو نا، سیدہ کے پاس نہ نبوت ہے نہ امامت ہے، یہ دونوں عہدے نہیں ہیں، لیکن ایسا عہدہ ہے سیدہ کے پاس، اگر یہ نہ ہو، نہ نبوت ہے نہ امامت ہے، اس عہدے کا نام ہے عصمت و طہارت۔ صبر یا رسول اللہ، حیدری۔ اسی لیے تعارف کرایا خالق نے، یا رب و من تحت الکسا، بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون؟ صحیح 1 منٹ سی، زیادہ نہیں وقت۔ اعلموا یا ملائکتی، ملائکہ جانو، جنوایا وہ جاتا ہے جو نہ جانتے ہو۔ ملائکہ نہیں جانتے، تبھی تو کہتا ہے جانو ملائکہ جانو۔ اے ملائکہ جان کے جاؤ۔ اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، او میرے آسمانوں پہ رہنے والوں فرشتوں، ساکنین عرش، سنو، انی ما، ایک بہت بڑی بات ہے، گل سمجھ آندی بھی ہے۔ انی
فیما خلقت سماء مبنیۃ، یہ بلند آسمان میں نے نہیں بنائے، فالارض مدحیۃ، زمینوں کو میں نے نہیں پھیلایا، کچھ بھی جو کچھ میں نے کیا ہے الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، جو اس چادر کے 5 ہیں اندر، انہی کی محبت میں تو میں نے سب کچھ بنایا۔ ہائے 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 اے ہاں لفظ لکھائے سی حیدری، اے ہاں گال سنو نا میرا پتر، سنو نا، سب کچھ میں نے بنایا ہے اللہ، اے حسر ہے، حسر حقیقی اضافی دونوں ہیں، سب کچھ میں نے بنایا ہے ان 5 کی محبت میں، سب کچھ ان کی محبت میں بنا ہے۔ جو ان سے محبت نہیں رکھتا نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی، ان کی محبت میں۔ الذین ہم تحت الکساء، جو چادر کے نیچے، یہ لمبی بحث چھوڑ دی۔ یا رب کون ہے یہ؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ آ گئی ہے، جو چادر میں آئے وہ نبوت کے اہل بیت ہیں، جو رسول کے گھر آئے وہ نبی کے اہل بیت ہیں۔ ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہے۔ کون ہے؟ یہاں گل کرنی ہے اور بی بی کے صبر کی بنا پہ۔ اب کیا ہم فاطمہ، تو یہ سارے ہم کا کمال ہی فاطمہ ہے۔ اور سمجھ آئی ہے نا جی، اے ہم بنے ہیں فاطمہ کی وجہ سے۔ یہ بدل الکل واقع ہو رہا، بدل الکل من الکل، ہم سے فاطمہ، ہم مذکر کے لیے، فاطمہ بی بی پاک ہے، ہم فاطمہ، تو ہم اگر سمجھنا ہے تو فاطمہ کو سمجھو، فاطمہ نہ ہوتی ہم ہی نہ ہوتے۔ ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ، ہم فاطمہ، تو ہم فاطمہ ہے، ابوہا فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ آج یہ نہیں کہا امام ہیں، نبی ہیں، معلوم ہو گیا ان کو نبوت و امامت ملی ہی کیونکہ صبر کرنے والی ہی جناب فاطمہ ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ ہے۔ بحر المصائب آگے اعلان کرو، اے والا 352